ہماری قومی جد و جہد کا یہ قافلہ کار و رسن، قید و بند، جاں فروشی اور جاں بازی کے ہر مرحلے سے گزرا۔ اس میں شیخ الہند کی وہ تحریک بھی تھی جو پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی تھی اور جو ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی بے مثال قربانیوں کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس میں قصہ خوانی، بازار پشاور، جلیانوالہ باغ، امرتسر کے خون چکا معرکے بھی تھے۔ اس میں اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، بھگت سنگھ اور راج گرو کی زندگیوں اور جوانیوں کی بھیٹ بھی تھی۔ اس میں محمد علی اور شوکت علی کے فلک پیما نعرے بھی تھے۔ اس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حفظ الرحمان سیوہاری اور مسٹر آصف علی کی سائقہ باز تقریریں بھی۔ اس میں سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج کی امپھال کی پہاڑیوں تک یلغار بھی تھی۔ اس میں گاندھی جی کی ستیہ گرہ مرن بھرت ہندو مسلم اتحاد اور سوشل اصلاح و ترقی کی تحریکات بھی۔ اس میں دیوبند کی بیلوت حریت پسندی بھی تھی اور علی گڑھ کے جوانوں کی گردش بھی۔ تاریخ کے اس بہاؤ میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی بھی تھے اور پنڈت مدن موہن مالویہ بھی۔ ایک طرف فرقہ واریت کا مجسم نقطہ نظر ویر ساورکر بھی تھا تو دوسری طرف آزاد ہندوستان کے معمار مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، رفیع احمد قدوائی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، ڈاکٹر محمود تصدق احمد، احمد خان شیروانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا احمد سعید بھی۔ اسی جد و جہد آزادی میں ہم پر ایک وقت ایسا آیا کہ ملک کے گوشہ گوشے میں ہندو مسلمان شانہ بشانہ مصروف عمل تھے۔ ہندوؤں کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ تھا اور مسلمان وندے ماترم کی جے پکارتے تھے۔ سیاسی اسٹیج سے لے کر گھروں تک میں ہندو مسلم اتحاد کا سما بندھا ہوا تھا۔ پھر وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ہندو مسلمان دو کیمپوں میں تقسیم ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ بے وقتی آلات کے سامنے سر اطاعت خم نہ کرنے، ہندوستان کی 77 سال زندگی کے ایک غیر جانبدار ہندوستان کی 77 سالہ زندگی کے ایک غیر جانبدار مشاہد کی حیثیت سے یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہندو مسلم منافرت کی ابتدا اور تخم ریزی برادران وطن کی تنگ دلی نے کی ہے اور انہی کی تنگ دلی آج تک فرقہ واریت کے اس اژدہے کو پال رہی ہے۔ فرقہ واریت کا الزام مسلمانوں پر غلط ہے۔ اکثریت نے کبھی اقلیت کے جان و مال اور عزت و آبرو کی کوئی قیمت نہیں سمجھی۔ اسی نتیجے میں ایک ملک کے دو اور پھر دو ملکوں کے تین بنے۔ خبر نہیں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ کیا کچھ ہوگا۔ یہ تو ہماری جد و جہد آزادی کے چند نقوش اور خطوط ہیں۔ اصل میں ہمیں 15 اگست کی قومی تقریب پر پچھلے 77 سال کا ایک مختصر سا جائزہ لینا ہے کہ اس عرصے میں ملی نقطہ نظر سے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک باخبر انسان اگر ذہن و قلم کو مذہبی اور قومی تعصب سے پاک کر کے ہماری 77 سال زندگی کے بارے میں اپنی یادداشت تازہ کرے گا تو سوچے گا کہ مسلمانوں نے اس مدت میں اپنی شاندار یونیورسٹی عثمانیہ، یونیورسٹی حیدرآباد کو کھویا اور دارالترجمہ حیدرآباد کا لاکھوں روپے کا علمی سرمایہ جس میں مختلف فنون پر مختلف زبانوں کے قیمتی تراجم اور وضع اصطلاحات کا ذخیرہ تھا، اسے کوڑیے کے مول بکتا دیکھا اور آج علم و فن کا یہ سارا ذخیرہ زمین کی گہرائیوں میں دفن ہو چکا ہے۔ مسلم پرسنل لا کی گاڑی کے دونوں پہیے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومت کی نیت مسلم پرسنل لا کے حق میں بخیر نہیں، وہ اس پردے میں کہ جب تک مسلمان ہی اس میں تبدیلی کا مطالبہ نہیں کریں گے، حکومت اس میں رد و بدل کے لیے قدم نہیں اٹھائے گی۔ ان عناصر کو تقویت پہنچانا چاہتی ہے جو تبدیلی کے حامی ہے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ختم ہو چکی ہے، اس کی تاریخ ایک چپراسی سے لے کر وائس چانسلر تک حکومت کا براہ راست ملازم ہے۔ طلباء پر خوف اور ہراس طاری ہے۔ ہر طالب علم ایران اور سراسیما یونیورسٹی بند کر کے طلباء کی تعلیم کا ایک قیمتی سال ضائع کر دیا گیا ہے۔ پولیس
فوج، عدالت، ریلوے اسٹیشن، ٹرانسپورٹ اور ڈاک خانے، تمام سرکاری محکمہ جات اور لوکل باڈیز میں مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور جن صوبوں میں ان کا تناسب آبادی 10-12% تک ہے، وہاں بھی 1000 سرکاری ملازمین میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں پر عمومی طور پر بے روزگاری مسلط ہے، تعلیم کے دروازے ان پر بند ہیں، اعلیٰ تعلیم تک ان کی رسائی نہیں، اگر کچھ مسلم نوجوان پڑھ لیتے ہیں تو انہیں ملازمت نہیں ملتی، ہر جگہ مسلمانوں کے کاروبار چوپٹ ہیں۔ پھر ہمیشہ سے برادران وطن نے مسلمانوں کا سماجی و مذہبی مقاطعہ کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ہم اکثریتی طبقہ سے تعلق رکھنے والے ایک دکاندار سے ہزاروں کا مال خریدتے ہیں، لیکن آپ کسی مسلمان دکاندار کے یہاں ایک غیر مسلم گاہک کی آواز بھی نہیں سن سکتے۔ اکثریت کا فرد مسلمان دکاندار کے سامنے سے گزرتا بھی نہیں ہے۔ ایک شگفتہ سلیس اور ترقی پسند زبان اردو کا کریا کرم بھی کر دیا گیا ہے، اور ہر دفتر سے اسے دیش نکالا ملا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی دفتر میں اردو زبان میں درخواست دیں گے تو آپ کی درخواست کو بڑی نفرت کے ساتھ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اردو کہیں نہیں، نہ ریلوے اسٹیشن پر، نہ سرکاری دفتر میں، نہ اسکول اور کالج میں، نہ ہوائی اڈے پر۔ اور اردو کے سینکڑوں ادیب آج نیم فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جن تقسیم سے پہلے جن اردو اہل قلم کی تحریروں نے ہندوستان میں آگ لگا رکھی تھی، آج مالی مشکلات کی وجہ سے ان کی کمریں جھکی ہوئی ہیں، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، وہ ڈھیر ڈھیر کر سنبھل کر بازاروں اور گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نے ساری عمر اردو میں قلم گھسا، اب اس خدمت کی بدولت 2 روٹیوں کے محتاج ہیں۔ اگر موچی بن کر جوتے گاڑنے کا کام کر لیتے تو روٹی تو مل جاتی ہے۔ حکومت کے خزانہ شاہی سے 35,000 افراد کو 400-500 روپے ماہانہ کی پینشن مل سکتی ہے، مگر 30 اور 40 سال تک اردو کے ذریعے ملک کی اور فکر فن کی خدمت انجام دینے کا صلہ بے روزگاری، نیم فاقہ کشی، قرض، ادھار، پھٹے ہوئے کپڑے، گھسے گھسائے جوتے ہی ہو سکتے ہیں۔ الغرض ہم نے 77 برس میں یہ سب کچھ کھویا۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ ہم نے اس عرصے میں کیا پایا تو قریبی انعامات میں سے صرف 2 چیزوں کا حوالہ دے سکوں گا، ایک راجیہ سبھا کی 1 سیٹ، دوسرے سینٹر میں 2-2.5 مسلمان وزیر۔